يا إله الكون تبقى نور من ضل وضاع، أنت أسمى أنت أنقى، أنت للروح شراع. يا إله الكون تبقى نور من ضل. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے دوستو، آج آپ کو میں ایک بہت اچھی بات بتانے لگا ہوں کہ دعا کیسے مانگتے ہیں. تو دوستو، دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے مگر جو دل سے نکلے. دوستو، جب خوف خدا سے پلکیں بھیگ جاتی ہیں تو قیامت کے دن یہ بھیگی پلکیں اس وقت اٹھ کھڑی ہوں گی جب اس شخص کو جہنم کا آرڈر ہوگا. تو یہ پلکیں کہیں گی یا رب العالمین، یا تو ہمیں اس سے نکال لے یا اس بندے کو جنت عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ بہت رحیم کریم ہے، تو ان پلکوں کو تو نہیں نکالیں گے، اس شخص کو جنت میں داخل کر دیں گے کیونکہ بہت رحیم کریم ہے. تو دوستو، جب بھی آپ دعا مانگیں تو اللہ سے بالکل دل سے گڑ گڑا کے ایسے دعا مانگیں کہ اے اللہ یا رب العالمین، آپ میرے بھی تو رب ہیں. میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے رب ہیں. یا رب العالمین، آپ کے سوا تو میرا کوئی بھی نہیں ہے. آپ ہی تو میری مسئلوں کو حل فرمانے والے ہیں. یا رب العالمین، میں تجھی سے تو مدد مانگتا ہوں. یا رب العالمین، میں بہت گناہ گار ہوں، میرے پاس تو کوئی بھی نیکی نہیں ہے. یا رب العالمین، مجھ پہ تو اپنی رحمت فرما کیونکہ تو رحیم کریم ہے. یا رب العالمین، مجھ پہ اپنا رحم کرو، فضل عطا فرما دیجیے. میں آپ کے فضل کا طلبگار ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے، دعا مانگا کریں. اور دعا میں ہاتھ بالکل ملے ہونے چاہیے. جب بھی آپ دعا شروع کریں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، پھر اپنی حاجت پیش کریں. اور حاجت بھی وہ مخصوص جامعہ ہونی چاہیے، وہ پیش کریں اور ان پہ درود شریف پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول ہوگی. یہ وظیفہ ہے جاب کے لیے، تو آپ یہ کریں. وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے فوراً بعد کر لیں. اس میں مخصوص ٹائم نہیں، اتنے لاکھ پڑھ لیں، اتنا ہزار پڑھ لیں، اس کونے میں بیٹھ جائیں، پوری رات اس کا چلہ کریں. یہ کبھی نہیں کرنا. جب بھی کوئی وظیفہ دیا جاتا ہے تو فرض نماز کے بعد اس کو پڑھیں بس. اس کے بعد جاب کی تلاش کریں، گھر میں بیٹھے میں جاب نہیں. دیکھیں، ایک مرتبہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو وہ اونٹ کہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا جی میں اللہ کے سپرد کر رہا ہوں باہر. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، پہلے اس کو باندھ کے آؤ، اچھی طرح تسلی کر کے آؤ، پھر اللہ کے سپرد کرو. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنا کام بھی ہم نے کرنا ہے کہ آپ جب بھی پھر دعا مانگیں، یا رب العالمین، میں نے آج اپنا جتنا کر سکتا تھا میں نے کر لیا، اب تیرے طرف ہے، تیرے حوالے ہے، تم مجھ پہ اپنا رحم کرو، فضل عطا فرما دے. تیرے فضل کی تلاش میں ہوں، اپنا فضل عطا فرما. تو اپنی بھی کوشش کرنی ہے. جب میری بہن بیٹیاں پریشان ہیں لڑائی جھگڑوں سے، شوہر کی پریشانیوں سے، ناراضگیوں سے، تو کوئی بیٹی آگے سے کافی جواب دیتی ہے، لڑائی جھگڑا آگے پورا کرتی ہے، تو پھر میری بیٹی کہتی ہے کہ جی مجھے گھر میں سکون نہیں ہے. تو بیٹی، پہلے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اپنے آپ میں نرمی لے آئیں. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ برداشت کرنا پڑتا ہے، برداشت کریں، پھر اللہ کی طرح دعا کریں، سب کام آپ کے ہو جائیں گے. پہلے ہم اپنے آپ سے شروع کریں، جیسے وہ ہے نا چیریٹی بگن ایٹ ہوم. تو پہلے اپنے آپ سے شروع کریں گے، پہلا اپنا کام ہم پورا کریں، اس کے بعد اللہ کے سپرد کر دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ
آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور آپ خوش و خرم رہیں گے۔ دوستو دعا مانگو تو اللہ سے ایسے مانگو کہ اس کے سوا ہمارا کوئی نہیں، اور دل سے مانگو، سب چھوڑ دو، وظیفے کرنا ہے، اتنے پڑھنے ہیں، فرض نماز کے بعد پڑھیں، اتنی سی چھوٹی سی بات سی آپ سے کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔